کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مسلمانوں کو ہر غم پہ تسکین دیتی ہے کہ جتنا بڑا صدمہ پہنچے جائے، آدمی جب علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ جب اس آیت کے مفہوم کو سمجھتا ہے تو اس کا صدمہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم بھی اسی کے پاس لوٹ کے پہنچ رہے ہیں آنے والے۔ بھائی دوست محمد ایک ایسے جہان میں گیا ہے جس جہاں سے واپسی کوئی نہیں۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ شام، یمن، امریکہ اور روس، برطانیہ، لندن، کینیڈا، یہ جانے والا مسافر کوئی مسافر نہیں ہے۔ در حقیقت جو قبر اور کفن کا سفر کرتا ہے وہ اصل مسافر ہے۔ تو اس سفر پہ ہم سب چل رہے ہیں۔ ہم ابھی راستے میں ہیں اور تہ خاک سونے والے بھی پل صراط سے گزریں گے، وہ بھی راستے میں ہیں، لیکن دنیا کی ہوٹل اور اس صحرا کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ صحرائے چند دن کی تھی جو مقدر کی، وہ ہم اس میں سے لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ جتنا وقت ہے آجل مسمى، ایک مدت طے ہے، اس مدت کو نہ تو کوئی پہلے لا سکتا ہے نہ بعد میں لا سکتا ہے۔ لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، نہ اسے کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ لیکن بچپن سے، پیدائش سے لے کر موت تک یہ سارا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہم اپنے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دھرتی کے اوپر کتنے میرے بندے ہیں جو مجھے راضی کر کے میرے پاس آتے ہیں، اور کتنے ہیں جو مجھے ناراض کر کے آتے ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، اور امتحان پاس کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں طلباء۔ امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہمارے جاب کی تلاش کرنے والے لوگ وہ کتنی تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، اسکول کا امتحان، کالج کا، مدرسے کا، اور کہیں NTS ٹیسٹ ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے۔ ایک تھوڑے سے امتحان کے لیے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اور میرا تاجر بھی، ہر باپ وہ بھی اپنی اولاد کو اچھا رزق دینے کے لیے ایک امتحان سے گزر ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے گھر بنا کے دوں، اچھے سے اچھی گاڑی دوں، اچھے سے اچھا لباس پہنوں، اور اپنی اولاد کو ایک عزت دے کے جاؤں۔ اور دوسروں کے مقابلے میں جب وہ دوڑ لگاتا ہے تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اس میں وہ بھاگ رہا ہے، کہ گزر رہا ہے۔ اولاد کو پتہ نہیں ہوتا باپ کتنی مشقت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ایک طالب علم امتحان کے دنوں میں بے قرار ہو کے تیاری کرتا ہے، اس کی مشقت، ذہنی مشقت جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہوتی، جو امتحان کے دنوں میں نہیں ہوتا اس کو وہ نہیں ہوتی۔ یعنی اساتذہ ان کو وہ ضرورت نہیں ہوتی پریشان ہونے کی جتنا بچہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے آگے رزلٹ لینا ہے۔ تو ساری دنیا کے انسان یہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ان قریب ایک رزلٹ کا دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ
ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، صفاتن عراۃن غرلن، انسان سب کے سب ننگے بدن بغیر ختنے کے اپنے رب کے سامنے ہوں گے، اور سب اپنے اپنے پسینہ میں شرابور ہوں گے، اور پھر میرا رب ترازو قائم کرے گا، نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو قائم کرے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر نیکی، ایک ذرہ برابر گناہ میرا اللہ اس کو لائے گا، وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس جیسا تو کوئی ریاضی دان نہیں، اس جیسا کوئی حساب کرنے والا نہیں۔ آج اللہ ایک ایک چیز سامنے لائے گا اور پھر اس کا وزن ہوگا۔ یہاں بھی میرے اللہ کی رحمت میرے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وزن کو رکھا، اس امت پر اللہ اتنا شفیق اور مہربان ہے۔ یہ معاملہ ہے بڑا خطرناک، یہ گھڑیاں بڑی ہولناک گھڑیاں ہوں گی کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، لیکن اس امت پہ شفقت فرمائی اللہ نے کہ ان کا نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن ہوگا۔ ایک آدمی ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، لوگ بھی اسے کہہ رہے تھے بڑا نیک ہے، لیکن کوئی ایسا گناہ اس نے کیا ہوگا جو ساری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اگر گنتی ہوتی تو پھر تو ہم سارے پاس جاتے ہیں، سب اللہ کو گنتی کے لحاظ سے تو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں چلتا ہے اخلاص، اور ایک آدمی سارا مجمع دیکھ رہا ہے بہنا فرمان ہے، کہندی نہیں سنتا، سارے نو تنگ کیتی کھڑا ہے، بہت نافرمان ہے، گناہوں کے پلڑے لے کے جائے گا، گڈڑیاں اٹھا کے جائے گا، لیکن کوئی ایسی نیکی ہوگی کہ اس نیکی میں اتنا اخلاص ہوگا کہ سارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو قائم ہوگا، گناہوں کو تولا جائے گا، ایک اخلاص سے کیا ہوا اچھا عمل ممکن ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اٹھیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی دیکھیں گے، فوراً اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ میرے امتی کو واپس لایا جائے اور میرے سامنے اس کا اعمال کا وزن کیا جائے۔ اللہ حکم فرمائیں گے، فرشتے واپس لے کے آئیں گے، اس کا وزن کے لیے دوبارہ گناہ بھی ڈالے جائیں گے، نیکی بھی ڈالی۔